حضرت ابراہیم دسوقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں الشریعۃ شجر والطریقۃ ثمر، شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے۔ بعض نے کہا کہ شریعت منبع ہے اور طریقت دریا ہے۔ اس قول کو اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کیا اور اس کے بعد خود اس پہ تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد کہا کہ درست یہ بھی نہیں، چونکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ منبع وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور چشموں سے منابع سے نکل کر پانی دریا میں آ جاتا ہے، وہ کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، لوگوں کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن اگر منبع سے دریا کو کاٹ دیا جائے تو دریا پھر بھی کچھ عرصے کے لیے کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مثال بھی کامل نہیں ہے، اس لیے کہ جب شریعت سے کٹیں گے تو فوراً ایک قطرہ بھی پانی میسر نہیں ہوگا، طریقت ختم ہو جائے گی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ تو شریعت ہی طریقت ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شریعت سورج ہے اور طریقت اس کی کرنیں، شریعت شہد ہے اور طریقت اس کی مٹھاس ہے، شریعت پھول ہے اور طریقت اس کی خوشبو ہے، شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے۔ تو شریعت اور طریقت کا یہ گہرا ربط ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر میں برابر معتبر مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شرح مثنوی میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کی تائید حاصل کرنے کے بعد کہ شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے، طریقت حضور کے افعال کا نام ہے، حقیقت حضور کے احوال کا نام ہے اور معرفت حضور کے رازوں کا نام ہے۔ تو شریعت اور طریقت دو الگ چیزیں نہ ہوئیں، بلکہ شریعت ہی محک و معیار ہے اور وہی منات و معیار ہے، اور بغیر شریعت کے طریقت قبول نہیں ہے۔ علم کی تحریک کے مخالفین صوفیہ طریقت اور شریعت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر بڑا ظلم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا طریقت سے یقین اٹھ گیا ہے، بلکہ وہ اہل طریقت کو عجیب مخلوق سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف جعلی اہل طریقت نے اس سلسلے کو اپنا کاروبار بنا کر اس مقدس اور مطہر راستے کو بدنام کیا، جس سے لوگوں کا اس سے یقین اٹھا۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل تو نہیں جلایا کرتے، جھاڑ کے پسوؤں کو ہٹایا کرتے ہیں اور کمبل کو صاف کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم طریقت کا انکار ہی کر دیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے طریقت کے نام سے طریقت میں بہت ساری چیزیں شامل کر لی ہیں جن کا طریقت اور تصوف سے کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما، تصوف چند رسموں اور چند علموں کا نام نہیں ہے، یہ تو من کی ستھرائی کا نام ہے، یہ تو نفس کو تہذیب سکھانے کا نام ہے، یہ تو اندر کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے انکار کر دیا جائے تو یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے، بلکہ جو متصوفین ہیں یعنی جعلی متصوفین، ان سے ناطہ توڑا جائے اور ان کو بے نقاب کر کے تصوف کی اصل روح کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور میں نے پچھلے ایک درس قرآن میں آپ کے سامنے حدیث جبریل، جس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام سے جب جبریل امین نے کہا
کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کا یہ مرتبہ احسان ہی طریقت کہلاتا ہے، تو اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حضور کے افعال کا نام ہے، تو افعال رسول سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے مثال سے اس کو یوں بھی سمجھایا، باقاعدہ اپنے عنوان سے ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لے لیں کہ شریعت نور الہی ہے جو ایک فانوس میں ہے، اور طریقت اس کی روشنی کو بڑھا دینا ہے، جو وہ روشنی آئی ہے اس کو دور دور تک پہنچانے کا اہتمام کرنا، یہ طریقت ہے۔ سادے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو احکام جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال، ان کو روح کی گہرائی تک لے جانا اور دل کی ایک ایک پرت میں ان کو سجا لینا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقت اور شریعت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دم سے خلوص کے جہاں میں روشنی ہے، اور انسان بالخصوص جو اہل طریقت ہیں وہ اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے وہ شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ راہ طریقت کے مسافر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو شخص راہبری کرتا ہے اس کو طریقت کی زبان میں مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا معنی راہ دکھلانے والا، ارشاد کرنے والا، اور جو اس راستے پہ چلنے والا ہے اسے سالک کہا جاتا ہے۔ سالک اور مرشد، مسترشد اور مرشد، یہ اس راستے پہ چلنے کا جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعت عربی میں بک جانے کو کہتے ہیں۔ مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے، اور پھر شیخ جو جو بتلاتا چلا جاتا ہے مرید اس راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ منزل آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اور بیعت کے حوالے سے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بعد میں گھڑی ہوئی کوئی بات ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی ہے۔ صرف بیعت اسلام نہیں ہے، بیعت اسلام کے بعد بھی حضور نے بیعتیں لی ہیں۔ بخاری کتاب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی، اس حال میں کہ حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا آؤ میرے سے بیعت کرو، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بڑی بے ڈھنگی سی بات کسی نے کی۔ اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں، وہ مقصود ہے، وہ مقصود ہے۔ وسیلہ تو وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے، تو وہ تو خود منزل ہے۔ مومن کی منزل اللہ ہے، وہ اس کی رضا جوئی کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔
اس کا قرب اس کی زندگی کا مقصد اولی ہے، تو وہ وسیلہ نہیں، وہ مقصود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہ بات معقول محسوس ہوتی ہے، یقیناً اچھے اعمال بھی وسیلہ ہیں، لیکن اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں اعمال حاصل ہو گئے تھے تقوی میں ہی، کیونکہ تقوی اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنے کا کہا جاتا ہے۔ احتیاط کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے مالک ناراض ہو جائے، اس کی رضا جوئی کو حاصل کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ کعب احبار سے ابن عمر نے پوچھا، آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ بھی آپ کی نظر میں ہیں، آپ بتائیں تقوی کیا ہے؟ کہا پوچھنے والے، کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہاں کئی مرتبہ گزرا ہو۔ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا کہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں اور جھاڑیوں سے کانٹے لگے ہوئے، میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ کالا فضا کا تقوی۔ تو کعب احبار کہنے لگے کہ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کانٹے دار گناہ بری جھاڑیوں سے یوں گزرا جائے کہ کوئی دامن سے کانٹا الجھ نہ جائے اور تمہارا دامن داغدار نہ ہو جائے۔ ترک دنیا کا نام تقوی نہیں ہے، غرق دنیا سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے۔ کشتی پانی میں رہے گی تو خود بھی تیرے گی، اوروں کو بھی ترائے گی۔ کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس لیے کہا تم دنیا میں رہو خیر ہے، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اور امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ کے اندر لکھتے ہیں، اور امام اصفہانی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی۔ فرماتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ تو تقوی انتہائی نگہداشت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر جتنا بندہ اہم ہوگا اس کی احتیاطیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک عالم دین سے زیادہ باز پرس ہوگی کیونکہ وہ علم کی دولتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا دربار لگا ہوا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، کہا حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگی رات کو میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں، بادشاہ کی سواری کبھی کبھار گزرتی ہے، بادشاہ کی سواری کے آگے آگے خادم سونے کے چراغ لیے، کافوری شمع لیے آگے آگے چلتے ہیں۔ تو جب وہ میرے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے، تو اس بڑھی ہوئی روشنی میں میں سوت کچھ زیادہ کاٹ لیتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس روشنی میں میرے لیے سوت کاٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بعض اوقات کسی شخص سے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے، مجھے بتانا ہوگا تم کون ہو، پھر میں مسئلہ بتاؤں۔ تو اس خاتون نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا خاتون تیرے لیے اس روشنی میں سوت کاٹنا جائز نہیں ہے، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ۔ پیتل لوہے کو کوئی آگ سے نہیں پرکھتا، سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے۔
جتنا آدمی رفیع المرتبت ہو اتنی اس کی احتیاطیں بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے استاذ المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب شاگردوں کو فارغ کرتے تھے علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد تو فرماتے تھے بیٹا پہلے تم طالب علم تھے، اب معاشرے میں بحیثیت عالم دین جا رہے ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کرو لوگ دین سمجھیں اور وہ دین نہ ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جوں جوں بندہ مرتبہ رفیع پر فائز المرام ہوتا ہے تو اس کے معاملے بھی اتنے ہی نازک اور حساس ہو جاتے ہیں۔ حضرت جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے تقوی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ تو تقوی اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے سے، نیکیوں کی بجا آوری سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ تو تقوی میں ہی حاصل ہو گئے۔ اب اعمال صالحہ کے بعد جس وسیلہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قرآن مجید کی اس آیت میں اعمال نہیں ہو سکتے، نیکیوں کی بجا آوری سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ تو تقوی میں ہی حاصل ہو گئے۔ اب اعمال صالحہ کے بعد جس وسیلہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قرآن مجید کی اس آیت میں اعمال نہیں ہو سکتے، اس لیے وسیلے سے مراد اعمال اگر کسی نے کہا وہ درست ہے، لیکن اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں وسیلہ کچھ اور ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا، لیکن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کا قول اس لیے اس معاملے میں رکھنا چاہوں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں تمام مکاتیب فکر کے ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات معتبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے کہ شیخ کامل سے آپ وابستگی حاصل کریں تاکہ وہ تمہاری تہذیب کرے، اور یہ نہیں کہ شیخ کامل سے وابستگی اختیار کرنے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، شیخ ہے میں نے بیعت کر لی اور مرید کے میں نے بیعت ہو گیا بس کام ختم نہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، کام تو اب شروع ہوا ہے، مجاہدے تو اب شروع ہوئے، راتوں کی نیندیں تو اب اچاٹ ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو پیڑ ختم کرے، ایک معنی میں یہ بات درست ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیر نے تو ہمیں پیڑ لگا دی ہوئی ہے، نہ دن کو چین، نہ رات کو آرام، نہ دوپہر کو سکون۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے اپنی موجم میں اس روایت کو نقل کیا، آقا کریم نے فرمایا سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا انی احبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ لو۔ اس نے پھر عرض کی حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ قالا فاستعد للفاقہ، کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں، یہاں تو گھر بھی لٹتے ہیں، یہاں تو مشق ستم بنایا جاتا ہے، یہاں تو کمر پہ کوڑے برستے ہیں، اس راستے کے اندر لوگ مسلوب بھی ہوتے ہیں اور حوالہ زنداں بھی، یہاں تو دکھوں اور مصیبتوں سے پالا بھی پڑتا ہے، اور ادھر یہ بھی حکم ہوتا ہے خبر زبان سے سیدھی کر دی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، یہ محبت ہے، یہاں ضبط کرنا پڑے گا، یہاں سانس بھی روکنی پڑے گی، یہاں شکوہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو بیعت کے بعد دوسری بات وجاہدوا فی سبیلہ، اب مجاہدہ،
اب بیعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیعت برکت اور ایک بیعت ارادت۔ بیعت برکت وہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لی جائے تاکہ اس سے انتصاب پیدا ہو جائے۔ آج کل عموماً بیعت اسی قسم کی ہے کہ شیخ سے ربط قائم ہوا اور اس کی نسبت لے لی، اور باقی زندگی میں نیکی بھی ہے، برائیاں بھی ہیں، اپنی مرضی بھی چلتی ہے، کبھی کبھار شیخ کی کوئی بات بھی مان لی، اکثر تعلیمات نظر اندازی ہوتی ہیں۔ تو عموماً آج کل بیعت جو ہے وہ بیعت برکت ہے۔ دوسری ہے بیعت ارادت، اور وہ یہ ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، پھر اس کے بعد اپنا آپ ختم کر دیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، پھر اپنی وجود کو بھی، اپنی ہستی کو بھی ختم کر دیں۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ کے حضور اور اس کے ہاتھوں میں اس طرح مرید ہو جائے جس طرح غسال کے ہاتھوں کے اندر میت ہوتی ہے، وہ جدھر مرضی رخ پلٹتا ہے اس کو غسل دیتا ہے۔ میت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آگے سے کہے کہ نہیں پہلے یہ ہاتھ دو پھر یہ ہاتھ دو۔ یہ غسال کی مرضی ہوتی ہے کہ پہلے کدھر سے شروع کرنا ہے اور کہاں دھونا ہے، پانی کتنا گرم ڈالنا ہے، کتنا ٹھنڈا ڈالنا ہے، کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا۔ تو اس طرح جو بیعت ارادت کے اندر مرید ہوتا ہے، المرید لا یرید، اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کی نظر صرف شیخ کی طرف ہوتی ہے، وہ شیخ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے، اور شیخ نبی کی رضا میں گم ہوا ہوتا ہے۔ لہذا شیخ اپنا رنگ چاڑتا ہے، تو جب شیخ کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ سنت کا رنگ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری صورت ہے بیعت ارادت کی۔ اس بیعت کے اندر بندہ مرتبہ کمال پہ پہنچتا ہے، اور شیخ کے بتائے ہوئے اسباق اور اس کے طریقے اس پہ عمل کر کے اس کے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ ہے اور بیعت نہیں کرتا تو کیا اس کی نجات ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مطلق ایمان سے اس کی نجات ہو جائے گی، لیکن بیعت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کے علائق نفس ہیں اور اس کی خرابیاں ہیں، شیخ کی صحبت میں وہ دور ہوتی ہیں۔ دوسرا، عبادت کا صحیح پھل اور صحیح لذت اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو کھجور خود بخود اگتی ہے اس کے اوپر پتے تو لگتے ہیں سبز، لیکن پھل نہیں لگتا۔ پھل اس کھجور کو لگتا ہے جس کو مالی لگاتا ہے، پھر مناسب وقت میں گوڈی بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، اور اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو باہم پہنچاتا ہے، اس کے اوپر پھر پھل آتا ہے۔ جو خود رو درخت ہے وہ پھلدار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خود آدمی عبادت، نیکیاں، یہ سب کچھ کرے، نجات کا جو ہے راستہ نہیں رکتا ہے، لیکن وہ حقیقی پھل تب آئے گا جب کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دے گا، اور پھر وہ نظر کرے گا تو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گا۔ اب حقیقی شیخ کون ہے؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ آپ نے 4 شرائط لگائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو اعتقاد کے اعتبار سے درست ہو، صحیح العقیدہ۔ دوسرا، فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرنے والا۔ شیخ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ شان نبی کی ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن باقی لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ اگر کبھی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کے پانی سے اپنے دل کی تختی کو صاف کرے، عادی گناہگار نہ ہو، فاسق مولن اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو، کیونکہ مرید نے شیخ کی اتباع میں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں مرید فقہ شیخ کے عمل سے سیکھے، تو اگر وہ فاسق مولن ہوگا تو مرید وہ بھی سیکھ جائے گا، لہذا اعلانیہ فسق اس کے اندر نہ ہو۔ اور تیسری خوبی یہ ہے
کہ وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو۔ اور عالم کی تشریح یہ کی ہے کہ بقدر ضرورت مسائل شریعہ کو عربی کتب سے نکال کر کے اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بعض کا اردو کتب سے بھی بات نہیں چلتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے وہاں ایک شخص ٹانگوں سے معذور تھا۔ اس وقت کے ایک بڑے معتبر شخص سے، جو کہ پورا عالم نہیں تھا، اس سے لوگ مسئلہ پوچھنے گئے۔ اس نے کہا کہ اس معذور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس نے کتابیں نکالی، بہار شریعت اور دیگر، دیکھو لکھا ہے کہ معذور کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ وہ مجھے پوچھنے آئے، میں نے کہا کہ نہیں ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس نے کتاب دکھائی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جا کے اس سے کتاب لے آئے، اور وہ بڑا خوش تھا کہ انہوں نے غلط کہہ دیا اور میں سچ بتا رہا ہوں اور لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاں وہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح کہتا ہے جو اس نے پڑھا ہے۔ اصل جب فقہ میں کسی کو معذور لکھا گیا ہو تو اس معذور سے مراد اپاہج نہیں ہوتا، اس معذور سے مراد وہ ہوتا ہے جس کو سلسلے ری یا سلسلے بول کی بیماری ہو، یعنی جس کا وضو نہ ٹھہر سکتا ہو کہ وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکے۔ اب اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ نماز کا جب وقت شروع ہو تو وضو کر لے، پھر دوسری نماز کے وقت تک اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی وجہ ہوگی تو وضو ٹوٹے گا۔ تو اب وہ طہارت میں تو ہے لیکن اس کی طہارت کامل نہیں ہے، تو نمازیوں کی طہارت کامل ہے جو پیچھے ہے، تو اس ناقص طہارت والے کے پیچھے کامل طہارت والوں کی نماز نہیں ہوگی، تو اس شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں۔ تو اس نے اپاہج کو معذور سمجھ لیا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عربی کتب سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مسائل شریعہ کو وہ دیکھ سکتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقطاع کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، وہ واسطے ان کے اندر کوئی فرق نہ ہو، حضور تک اس کا سلسلہ متصل ہو، تو وہ اس قابل ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے۔ بعض علماء نے یہ شرط بھی 5ویں لگوائی ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے علم طریقت حاصل کیا، کیونکہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ دور رہ کر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ محدث ہو، اور بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس کی نظر لوح محفوظ تک پہنچتی ہو، اور مرید کرنے سے قبل وہ دیکھے کہ یہ شکی ہے یا صحیح۔ اگر وہ شکی ہے تو اس کی شقاوت کو سعادت سے بدلے، پھر اس کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرے۔ لیکن پرانے دور کے بزرگوں نے یہ شرائط لگائی تھی، موجودہ دور کے اندر ایسے لوگ خال خال ملیں گے، تو اگر ان 4 شرائط کا حامل کوئی شخص مل جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر باطن کا نور اور باطن کے اجالے حاصل کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ذہن نشین بھی رہے، اور وہ چونکہ اس دور کا فتنہ ہے کہ اس کا تصوف اور اس کا جو انداز طریقت ہے وہ اجمی طرز پہ نہ ہو بلکہ خالص حجازی ہو۔ فقر بھی 2 قسم کا ہے، ایک فقر حجازی اور ایک فقر اجمی یا فقر ہندی جس کو کہہ لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اقبال نے اس کو فقر بیدار اور فقر خفتہ کے نام سے تعبیر کیا، سویا ہوا فقر۔ جامع شرائط ہے، عالم بھی ہے اور باشرہ بھی ہے، سلسلہ بھی متصل ہے اور فاسق مولن بھی نہیں ہے، لیکن دین سے عدم آگہی کی وجہ سے وہ مزاج شریعت کو پوری طرح سے نہیں جانتا ہے، اور وہ لوگوں کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے، ان کو راہ بنا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میرے رشتے میں ماموں اور شیخ حضرت سری سختی نے مجھے دعا دی
کہ اللہ میرے بیٹے جنید کو پہلے محدث بنانا پھر فقیر بنانا. اگر کوئی پہلے فقیر ہے اور پھر محدث ہے تو اس کی نفی کی. کہا ایسے نہ ہو کہ پہلے فقر ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم آئے. کہا پہلے علم دینا، پہلے اس کو محدث بنانا اور اس کے بعد اس کو فقر کی دولت عطا کرنا، کیونکہ اس کا فقر جو ہے وہ شریعت کے بالکل تابع ہوگا. ایسا شیخ کہ جس کی فکر ہی ٹھیک نہ ہو، جس کی فکر فقر ہی درست نہیں ہے، تو وہ کیوں کر رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس لیے اقبال ایک موقع پہ کہتا ہے ڈھونڈ وہ فقر کہ جس کی اصل ہو حجازی. وہ فقر تلاش کر کے جو حجازی الاصل ہو. نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب کے اندر اقبال نے لکھا کہ جب فقر فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی ہے. فقر فلسفہ کا نام نہیں ہے، بلکہ فقر تو خالص حجازی ہے اور یہ محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے. اعلیٰ حضرت اور دیگر ہمارے مشاہیر نے اس پہ بحث کی ہے. حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں پیر وہ نہیں ہے جو تمہارے رکے ہوئے کام چلا دے، پیر وہ نہیں ہے جو تمہاری بند فیکٹریاں چلا دے، بلکہ پیر وہ ہے جو نظر کرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے، جس سے من میں اجالے ہو جائیں اور روح میں چراغاں ہو جائے، من میں روشنی ہو جائے. وہ ہے تمہارا امام برحق اور اس کی اطاعت ہی تمہیں سیدھی راہ پہنچائے گی. فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود. فقر اریاں گرمیاں بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین. ایک اقبال کہتا ہے قرآن کا فقر من کے محاسبے کا نام ہے. ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہن لینے کا نام فقر نہیں ہے، چرس کے سوٹے لگانے کا نام فقر نہیں ہے. ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت. اپنے پیر کے دربار کا کلش بہت اونچا کر لینے کا نام بھی فقر نہیں ہے، درباروں پر چادریں چڑھانے کا نام بھی فقر نہیں ہے. فقر کیا ہے؟ احتساب ہست و بود. یہ تو من کے محاسبے کا نام ہے، یہ تو اندر کے گند اور اندر کی غلاظتیں، وہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کو دھونے اور ان سے اپنے من کو پاک کرنے کا نام ہے. نئے ربابو مستیو رقص و سرود، یہ رقص و سرود مستی اور بھنگڑوں کا نام نہیں ہے. اور آگے اقبال کہتا ہے فقر اریاں گرمیاں بدر و حنین. کہتا ہوں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ فقر کیا ہے. یہ بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے. فقر اریاں بانگ تکبیر حسین، یہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کی للکار کا نام. یہ فقر ہے اور یہ حقیقی فقر ہے. حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی ایک جنگل میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے تھے. گھاس کھا لیتے، پانی پی لیتے چشمے کو اور اللہ اللہ کرنے لگ جاتے. تو حضرت ابو اسحاق اسفرائینی نے جب اس منظر کو دیکھا تو غصے میں آ گئے. فرمایا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم و امت محمد فی الفتن. تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے. غریب کا گھر لٹ رہا ہو، بیوہ کے سر سے چادر اتر رہی ہو، یتیم کا خون چوسا جا رہا ہو، اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور دین کی قدروں کا تماشا اڑایا جا رہا ہو، اور بندہ حجرے میں بیٹھا ہو کہ نہیں میں تو فقیر ہوتا ہوں. یہ فقیری نہیں ہوتی. فقیری تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ سے بڑی خانقاہ کس کی ہو سکتی ہے، اور حجرہ فاطمہ سے بڑا حجرہ کس کا ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی شہر مدینہ کو چھوڑ کر اور اس خانقاہ کو چھوڑ کے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر ظلم اور جبر کے مقابلے میں کھڑا ہو کے عظیمت کی جو داستان رقم کی ہے. اقبال کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فقیر تو یہ حسین ابن علی تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہے فقر کی روح. تو فقر حجازی اگر نصیب ہو جائے، فقر خفتہ نہ ہو، وہ فقر جو فیون ہے، اچھے بلے بندے کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے. اسلام نے جو طاقتور ہیں ان کے پنجے کو توڑا نہیں ہے، ان کے رخ کو موڑا ہے. ایک پہلوان ہے وہ تمہارے ساتھ آ جاتا ہے، وہ رکن بن جاتا ہے تمہاری طریقت کا،
تو تم اس کو تسبیح دے کے پکڑا دیتے اور کہتے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا، تو یہ اس سے زیادتی ہے۔ اسلام نے صلاحیتوں کو توڑا نہیں ہے، ان کے رخ کو موڑا ہے۔ وہ پہلوان اور وہ بدمعاش اور وہ برا شخص جو کل اپنے نفس کے لیے لڑتا تھا، اس کی تلوار نہ چھینو، کہا یہ تلوار اب اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھی رہے۔ وہ خالد بن ولید جو کفر کے لیے لڑتے تھے، جب اسلام میں آئے تو پھر ان کو سیف اللہ قرار دیا گیا کہ نہ دیا گیا۔ وہ حمزہ جب اسلام کے دامن میں داخل ہوئے تو حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اس کے رسول کا بھی شیر۔ تو کسی کی صلاحیتوں کو توڑو نہ، اس کے رخ کو موڑو۔ تو یہ ہے فقر اور یہ ہے تصوف، اور یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ کسی حجرے میں بٹھا دو اور کہو کہ یہ بڑا شریف ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا رخ موڑو۔ اور ہمارے فقراء نے، ہمارے صوفیاء نے وہ منظم اور متحرک تحریکیں تھیں کہ ایک ایک شخص نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ یہ تصوف جو ہے یہ ایک جیتا جاگتا ہوا اور متحرک ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تصوف کے اندر آ کر بالکل جو ہے وہ بندہ بے بس ہو جائے۔ تو اسلام کے اندر طریقت، شریعت اور بیعت کا جو تصور ہے، یہ اسلام کے فروغ کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ اس عنوان سے تو بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال وقت کی نزاکتیں مجھے ملحوظ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار عطا فرمائے۔